دینی لاتے تو مہمان کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس علاقے کے اندر رہنے والا جہاں وہ ہے, اور آپ کے علاوہ اس کے اور کوئی نہ مسائل ہو رہنے کے لیے بنتے نہیں مہمان. دینی طور پر دینی طور پر مہمان کی بات نہیں ہے. یہ آپ کے یہاں مہمان ہوتے ہیں نا, یہ تعلقات کے یہاں, یہ شریعت کے حساب سے نہیں آتے مہمان. کہ مثلاً آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں, مہمان کہتا ہے میں ٹھہر کے پڑھوں گا, آپ کو ابھی چل پوری واپس چل جائے, یہ تو تعلق کی بات. آپ لوگوں کے یہاں جتنے مہمان آتے ہیں یہ تعلقات کی بنا پر. ویسے دنیا نے بہت کچھ اس کے بارے میں کہا ہے کہ کچھ انسان مزاجن مہمان ہوتے ہیں اور کچھ انسان مزاجن میزبان ہوتے ہیں. مزاج, اور یہ ایک مزاج ہے انسان کا کہ وہ کچھ لوگ آپ سے گھر میں ہی مہمان اپنے آپ سے سمجھتے ہیں. تو ویسے دنیا کے اندر ہی کچھ لوگ مہمان ہیں, آئے ٹھہرے چلے گئے, دنیا کی رہی اور وہ واپس اپنے پنڈ چلے گئے جہاں سے وہ آئے تھے. یہ ایک تو مسافر سرائے خانہ اور آپ مہمان. تو اب مہمانوں کے گھر کے مہمان آ گئے, پردیسی کیا اور پردیسی آ گئے. تو اس کو تو آپ دور تک دیکھتے جاؤ گے نا. اس کا آسان جواب یہ ہے کہ جتنی دیر تک وہ شخص اپنے مہمان ہونے کے عمل سے آپ لوگوں کو گراں نہیں گزرتا تب تک اسے مہمان کو. اور اگر آپ کی برداشت کمر توڑ رہی ہے تو پھر آپ اس سے معذرت کرنا. مطلب اگر چاہت والا ہے تو دعا کرو کہ اور ٹھہر جائے, پسندیدہ ہے اور ٹھہرے. اگر ناپسند ہے تو پھر اس کو شرعی طور پر بھی نہ رکھو کہ وہ مزاج آپ سے نہیں ملتا. تو پھر یہ نہ ہو کہ آپ اس کو ناپسند کرتے کرتے چل یہ شریعت کا کھانا کھاؤ, جا دوڑ جاؤ, یہ اللہ نے کہا ہے تو میں نے کھلا دیا, ورنہ تو میں یہ بھی نہیں کھلاتا. مدعا یہ ہے کہ آپ نے آپ کو بندش میں نہ رکھو, مہمانوں کے ساتھ بڑا صاف سے رابطہ رکھو. وہ آدمی آپ کے یہاں مہمان اچھا لگتا ہے جس کے ہاں جا کے آپ ٹھہرنا پسند کریں. اگر اس کے ہاں جا کے ٹھہرنا پسند نہیں ہے تو آپ کے یہاں ٹھہرے گا تو آپ کو پھر ناپسند ہوگا. یہ تعلق ہے قرب کا. دوسرا, اگر نامحرم ہے تو اس کو احتیاط سے رکھا جائے, مہمان سرائے بنائی جائے, الگ رکھا جائے کہ یہ مردانہ ہے, یہ نانا ہے, یہ لڑکے ہیں محرم. اور اگر ایسا واقعہ نہیں ہے, انتظام نہیں ہے, تو پھر اس کے ساتھ کہیں اسٹے کرا دیا جائے. اس کو تکلف سے مہمان رکھے جائے. مہمان جو آپ پر ایکسٹرا زندگی کا بوجھ رکھے, یعنی کہ جو آپ کی نارمل لائف سے ہٹ کے لائف گزارنی پڑے, تو وہ مہمان نہیں ہے. اگر آپ کے یہاں جو کچھ پکتا ہے اس کے یہاں بھی وہی کچھ رہا جائے, یعنی کہ آپ کے ہاں ایسے آئے جیسے آپ ہی کے ہاں آئے, تو پھر وہ مہمان جو ہے نا وہ صحیح ہے. اور اگر مہمان میں تکلف بن جائے, تکلیف بن جائے, اور پھر آپ کے لیے وہ ایک آدھ دفعہ کھانا کھلایا اور اس کے بعد معذرت کرنی بہت بہتر ہے. اور اگر آپ اس بات سے مہمان ہے رشتے داری اپنا ہے, چونکہ زیادہ تر ٹھہر رہے ہیں, آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو خرچ بڑھ رہا ہے, یہ کبھی نہیں سوچنا. خرچ اس کا اپنا ہے کہ رشتے دار میں بھانجا آ گیا, کوئی بھتیجا آ گیا, گھر میں آ کے مہمان ٹھہرا, جو تو ٹھہر ہی گیا ہے, یہ نا پھر اس کو مہمان سمجھ کے اس کا حالات کے زمانے جاتے جا رہا ہے, کسی مجبوری سے آ رہا ہے, کوئی اور کسی تکلیف میں آیا, کوئی گاؤں کا آدمی ہے کسی تکلیف میں آیا, تو وہ آپ اس وقت گرانی نہ پیدا کرنا, یا یہ نہ پیدا کرنا کہ آپ کے بجٹ پر اثر پڑ رہا ہے تیسرے آدمی کھانے کا. یہ جو ہے نا یہ اسلام کے خلاف, کیونکہ دینے والے نے آپ کو جس نے کھانا دیا اسی نے مہمان کو بھیجا. کھانا وہ پہلے دے چکا ہے آپ کو, تو مہمان بعد میں بھیجا ہے کہ اس کا رزق لکھا ہوا ہے. کیا کہا اس کا؟ اور شکر کرو کہ تیرے دسترخوان پہ لکھا ہے. شکر کیا کرو کہ تمہارے دسترخوان پہ لکھا ہے, ورنہ اس پہ تو لکھا رہتا ہے, وہ تو کھاتا رہتا ہے. اللہ کی رب ہونے کی حیثیت ہے, کیا نا ربوبیت کے عالم میں دین نہیں ہے. آپ میری بات میں نے بکری بھوکی مر جائے نا تو آپ کے اوپر جو ہے نا حساب آئے گا,
ربوبیت کے عالم میں آج دین نہیں ہے. ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, آپ نے فرمایا کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ. حکم آ گیا, چمل گا دستانے لوگوں سے پوچھا کہ یہ وہ نان بلیور ہو تو آپ نے فرمایا بھوکا کو بھوکا ہونا چاہیے, بلیور نان بلیور کی بات, شرط یہ ہے کہ بھوکا ہونا چاہیے. اگر بھوکے کے پاس کھانا نہیں ہے, اب یہ بات اب یاد نہ رکھتا جب میں بتانے لگا ہوں, رب ہو کے کھانا کھلاؤ, ربوبیت کے طور پر کھانا کھلانا ہے. اب آدمی یعنی کہ ہم مسلمان ہو کے نہیں پتہ چلا تھا کہ بسم اللہ شریف کے نام پر ختم کیا ہم نے ابا جان حضور کا پرانا فاتحہ, تو یہ آپ بھی کھا لو. اب آدمی تو جس طرح رب کھلا رہا ہے کافر کو, مومن کو, پالنے والا, زمین پر رہنے والا, اللہ تعالیٰ کیا آیا سیدھا باعث آوازہ وما من دعوت فی الارض الا علی اللہ رزقها, جو بھی اس کائنات میں مخلوق ہے زمین پر اللہ کے پاس ہے اس کا رزق, اور رب العالمین ہے. تو آپ جب رب کو مانتے ہیں, رب کو اگر سمجھ جاؤ, آپ اللہ کی بات میں نہیں بتا رہا, رب کی بات, اب یہ نہیں پوچھتا اللہ رب دو ہے, نہیں بات نہیں, یعنی کہ اللہ کا ایک صفت ہے رب نام ذات, وہ ہے پالنے والا, وہ مسلمانوں کا نہیں ہے, وہ ساری کائنات کا رب ہے. سورج کو روشنی دیتا ہے اور دریا کو پانی روانی, یہ وہ رب ہے پالنے والا, مچھلیوں کو بھی ہر چیز کو. رب جو ہے ہندو مسلم سب کائنات کا ہے, اللہ تمہارا اللہ, یعنی کہ اللہ جو ہے وہ آپ کا معبود ہے. رب جو ہے یہ سب. جب آپ یہ مان لیں کہ آپ کو رزق اللہ رب نے دیا, وہ جو آپ عبادت کرتے ہیں اس کے نام رب بھی ہے, اس نے رزق دیا, اس رزق سے اس کی کائنات کا کوئی بھی ضرورت مند دی جان انسان اگر آپ سے تقاضا کرے تو کھانا انکار کرنا. اس طرح رب انکار نہیں کرتا. اس نے کبھی کسی سے انکار کے باوجود یہ نہیں کہا کہ تم مجھے مانتے نہیں ہو تو میں تجھے رزق نہیں دیتا. اللہ اس لیے اللہ ہے, گریٹ اس لیے ہے کہ وہ نہ ماننے والے کو بھی سرو کرتا ہے. کیا کہا, اللہ کیوں گریٹ ہے, نہ ماننے والے کو سرو کرتا ہے بلکہ انہیں پہلے دیتا ہے اور زیادہ دیتا ہے. کہ یہ نہ کہنا کہ نہ ماننے کی وجہ سے میں نے تمہیں کھانا نہیں دیا, آپ بات ہے کھانا دیتا ہے. اس لیے مومن کو چاہیے کہ ربوبیت کے عمل میں کہیں اسلامیت نہ ڈال دینا. بھائی یہ ربوبیت ہے, تو کسی شخص کو ضرورت کھانے کی آپ کے ساتھ وابستہ ہو جائے تو وہاں بڑی فیاضی کے ساتھ, اور وہ شخص جو صرف کھانے کی نیت سے آئے اس کو چیک کر لو. ایک تو ضرورت کی نیت آتا ہے نا, مطلب ایک آدمی چلا گیا کسی کے ہاں پیسے جیب میں, اس کے بعد تو وہ چلا گیا, اس کے بعد مہمان کسی باہر کے ملک میں آپ کا مہمان ٹھہروں گا, اگر تم مہمان نہیں چاہتے تو مجھے آڈر میں ٹھہراؤ, پھر تم بل تم دے دینا. ہاں آپ کے پاس انتظامات ہے, یہ جو ایسے کوئی انتظام چمٹ جائے نا اس کو ایڈ کرو, کیونکہ اس کا پیشہ, تو پیشہ وار مہمان سے بچو, لیکن پیشہ وار مہمان پہ جاؤ. آپ بات نہیں ہے کیا کہا میں نے, آپ پیشہ وار مہمان سے بچو لیکن پیشہ وار میزبان ہو جاؤ. دسترخوان اوپن رکھو. کہتے ہیں کہ وہ شخص خالی بات کی بات نہیں بتا رہا, اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ شام کا کھانا آپ نے اپنے ٹیبل پر کسی ایک اجنبی کے ساتھ ضرور کھانا ہے, تو 40 دن کے اندر آپ کو فقیری مل جاتی. آپ بات سمجھ رہے نا, جس نیت سے آپ یہ کر رہے ہیں نا کہ میں نے کسی اجنبی کے ساتھ کھانا ضرور کھانا ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر ایک دن ایسا اجنبی بھیجے گا جو آپ کو فیض دے جائے گا. فیض گھر میں ملا کرتا ہے, اور اللہ کے کیوں کام ہے, اللہ کسی فاصلے کا تو نام نہیں ہے نا کہ بھئی آپ 7 میل مشرق کو چلو گے تو اللہ تو پھر فاصلے سے آزاد ہی ہے نا. اللہ نیت کا فاصلہ طے کراتا ہے, نیت گھر میں ہوتی ہے. آپ بات سمجھیں نا کہ یہیں آپ اندر ہی آپ نے اندر قبلہ روح ہو گیا تو قبلہ آپ کے روبرو ہو گیا. آپ اندر ہی ہونا نا آپ نے. اس لیے جب آپ کی نیت اللہ ہو جائے تو کوئی سا عمل اللہ کی رضا کے لیے آپ کرتے ہیں. مہمان کی تلاش, آپ نے کبھی پڑھا کتاب میں اخبار میں
پھر وہ شام بیٹھا ہوا سڑک کے کنارے بوڑھا آدمی انتظار کر رہا تھا. اس دن مہمان کو نہیں آیا. کہتا پھر میں تو بھوکا ہو جاؤں گا. درویش کسی اپنی نشانی بتا رہے ہیں کہ اپنے وقت کا جیت درویش تھا. کہتا اس رات اس نے کھانا نہیں کھایا کہ کوئی مہمان ہی نہیں آیا شہر میں. اب آج تو مہمان نہ آئے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. تو اس لیے مہمانوں کی عزت اور پیشہ ور مہمان سے بچت, اور مہمان ضرورت مند ہونا چاہیے, اور اس کا دین کچھ بھی ہو. لیکن جو رشتہ دار آپ کے ہاں آتے ہیں مہمان, ان کا ایک الگ شعبہ ہے, اور وہ شعبہ جو ہے نا ذی القربہ کا ہے. ذی القربہ جو اقربا ہیں, یہ ان کے صلہ رحمی کے اندر بات ہے کہ ان کا ایک حق ہے. وہ خون جو آپ کے اندر ہے نا, کسی وسیلے سے اس خون کا حصہ ہے جو ان کے بات ہے. تیسری چوتھی پشت میں دادا کے ساتھ کوئی آپ کا رشتہ میں الگ ہوتا ہے, اس لیے وہ خون کے ان ذرات کا حصہ لینے کے لیے آتے ہیں. ان کو اکموڈیٹ ہی کیا کرو, بلکہ جاتے ہوئے ان کو ضرور دے دیا کرو کرایہ دوا. اچھا, کیونکہ اس عمر میں آپ چھوٹی عمر کی بات کر رہا ہوں, جو 20 سال سے کم ہو یا 25 سال سے کم ہو, اگر آپ لوگوں کے تعاون سے انکریج مل جائے, انکریج ہو جائے وہ آدمی, تو بے شمار بدلے میں ان کے مسائل زندگی میں کانفیڈنس کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں. کیونکہ وہ بھٹکنے والی بات ہو جاتی ہے شہروں میں. اس لیے کبھی بھی آیا گاؤں سے یا باہر سے, یا کوئی ایسا آدمی ہے جس کو آپ کا تعاون کی ضرورت ہو, تو کانفیڈنس مل جاتا ہے اس کو, تو مختلف شہر میں ایکسپلور کرتا ہے اپنے امکانات کا اس کو موقع مل جاتا ہے. رشتہ دار کون ہوتے ہیں؟ بیوی کے رشتہ دار, اپنے رشتہ دار, یہ رشتہ دار ہوتے ہیں. رشتہ داروں کی حدود ہے, چلو کم از کم بیوی کے فرسٹ کزن تک ہونا چاہیے, آپ کے اپنے فرسٹ کزن ہونا چاہیے, یعنی بانجے بانیاں بھتیجے بتائیے یہاں تک ہونا چاہیے. اس لیے ان کو مہمانوں کے کھانے میں نہیں رکھنا. یہ ریلیشن کے تعلقات ہیں. استاد جب بھی آپ کے پاس آئے, مہمان نہیں ہے, گھر کا مالک ہے. استاد آ جب کو پرانا پرائمری میں پڑھنے والا, اس کو مہمان سے ماننا کرو, تو آپ کا جب آپ نے وہ پڑھایا تھا نا, وہ پہلا سبق, یہ آج پہلے سبق کا چوتھا حصہ ہے. ابا پھر اس کو مطلب مہمان سے ماننا بتانا. ابا کا کوئی دوست مل جائے نا, اور ابا کو دیکھا ہوا تھان مل جائے, اس کو مہمان نہ سمجھنا, اس کو ابا ہی سمجھنا. آپ کو نہیں تھا, تو اماں بھی کوئی کلاس والا مل جائے نا, تو اس کو بھی مہمان نہ سمجھنا, وہ اماں ہی سمجھنا. مطلب یہ ان لوگوں کو احتیاط کرنا. اس لیے مہمانوں کے بارے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. باقی اگر آپ کی آنکھ کھل جائے تو آپ اپنے پاس گھر میں مہمان ہے. مہمان ہوتا ہے جس کا قیام عارضی ہو. میرا خیال ہے کہ اگر دنیا کو مہمان سرائے کہا جائے تو تیری ملکیت کیا ہے. ایک آدمی نے بڑا مضمون رکھا تھا, کہتا ہے کہ مضمون جو ہے, میں نے سوچا گھر کے اندر یہ جو ہوتا ہے نا مکڑی مچھر ادھر ادھر مارنے کے لیے, کہتے چڑیے کا گھونسلہ بھی تھا. ہم نے کہا گھر تو صفا کر لیا جائے. اب پھر سے خیال ہے کہ پتہ نہیں چڑیا کہے گی کہ میں اس کے گھر میں رہتا ہوں کہ وہ میرے گھر میں رہتا. پتہ نہیں مالک کون ہے. انہوں نے پڑھ لیا تھا, نہ گھر تیرا نہ گھر میرا, چڑیا گھر میں تیرا, تو پتہ نہیں اس کا تیرا تو بعد میں رہے گا. اس لیے چڑیا کو شوں کر کے اڑا دیا کرو. پتہ نہیں مالک ہوا ہے تو مجھ کے مہمان ہو. اس لیے بڑے دھیان کے ساتھ بندے میں ان باتوں کا خیال کرو کہ مہمان کون ہے. مالک نہ ہو وہ مہمان ہوتا ہے. اپنی ملکیت نہ جتاؤ تو آپ ہی مہمان. بات نہیں, یعنی کہ ملکیت نہ جتاؤ. یہ ساری کی ساری رزق امانت ہے, اور تم سب مہمان. اب آپ دیکھو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد, تو اللہ تعالیٰ نے بالکل جیسے کیسے فرما دیا کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے, اور پھر اس پر قائم ہو گئے بات پر کہ رب اللہ ہے, پالتا وہ ہے, تیرا رزق مطلب میں تجھے دے رہا ہوں تو پالنے والا اللہ ہے, یہ اللہ نے تجھے روٹی کا انتظام کیا ہے. تو ان لوگوں کے لیے ہم جو ہے نا فرشتے نازل کرتے ہیں. یعنی کہ پھر وہ یہ تم اللہ کے مہمان ہو, یہ میزبانی ہے. اللہ میزبان ہوتا ہے تمہارا. ایسی ہے نا بات کس طرح کالو رب خواب نہ کر, اسی تو نہ کھاؤ پیو دیں گے, کمی نہیں آنے دیں گے. وہ فرشتے کہتے کیا ہے, کمی نہیں آنے دیں گے. آگے آؤ جنت خوشی ہے تمہارے لیے بھی, یہ دنیا بھی خوشی کی بات ہے. جنتی جنت بن جائے گی نا, مطلب کم نہیں ہوتا کھلانے سے. ہاں وہی تو ہمیں کہہ رہا ہوگی اس دنیا میں اس دنیا میں. آگے نہ اور آپ اپنے آگے, اور ہم جو ہے بجھتے کیا رہے ہیں
ارے یہاں بھی تمہارے ساتھ مطلب مددگار ہے تو آگے بھی مددگار ہے. یہ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے, اللہ ہمارا رب پہ قائم ہونے کا مطلب کیا کہ رب تو اللہ ہے, تجھے کھاؤ پیو. اچھا مہمانوں سے کیا کہا تم کھاؤ پیو. اور پھر ان کو آنے والے فرشتے کیا کہتے ہیں, ہم اس دنیا میں تمہارے مددگار ہیں. اور رزق دینے والا فرشتہ بھی کہہ رہا ہے. اب آتے ہیں وہ بھی ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. یہ فرشتے ہوتے ہیں اصل میں انتظام آپ نہیں پتا, پھر بتاتا ہوں. وہ فرشتے کیا کہتے ہیں, ہم تمہارے مددگار ہیں دنیا میں, جو چاہو کھاتے رہو, کام نہیں ہونے دیں گے. ہاں ہاں, یہ تم میزبانی ہے اللہ کی طرف سے, یعنی کہ یہ اللہ کی طرف سے میزبانی ہو رہی ہے تمہاری. ایک بار تم نے اللہ کو رب کہا, کمی نہیں آنے دی اپنے, جو چاہو پھر کھاؤ پیو. آپ بتائیں جنہوں نے یہ کہا تو ایک بار تمہیں ماننا ہے کہ تم اللہ کو اپنا رب کہتے ہو, اور پھر مہمانوں کی, بلکہ اگر آپ کو کان نہیں آنکھیں کھل جائے, کان نہیں ہے, اگر آنکھیں کھل جائے تو تم دیوانہ وار تلاش کرو مہمانوں کو. کہتے یہ رحمت کی کمزور ہوگی, گھر میں کچھ سکون نہیں ہے, لب مہمان کو. کیا کہا, مہمان کو ڈھونڈو. کہتا حالات کچھ کمزور لگ رہے ہیں, مہمان کو ڈھونڈ. کوئی دین کی تسکین نہیں ہو رہی, مہمان کو ڈھونڈ. اگر کسی کو بتاؤ نا تو رب کا ایک روپ ہے مہمان. آپ آتے ہیں نا کہ رب کا ایک روپ ہے, یعنی کہ شکر کرو. شکر نہیں سمجھا بات کہ شکر سمجھ رہے نا, شکر یہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے, مثلاً ایک آدمی کہتا ہے جی میں کما رہا ہوں, مدد کمانا چلا جا رہا ہے, انکم آتی جا رہی, آج کیا ٹائم نہیں ملا, وقت نہیں ملا, آج کا مال بڑا. اب دیکھو یہ رزق جو اس کے پاس آ رہا ہے, بے شمار رزق, اللہ نے اپنے رستے میں اس کو قبول ہی نہیں فرمایا. کیا کہا, جمع مالوں و ددا, مال گن گن کے مر گیا, او ایک ایک کر کے جمع کیا, اور پھر آخری وقت میں روکڑی دیکھی تو خالی. جمع کس کام, آپ بات میں اللہ تعالیٰ نے قبول ہی نہیں کیا. تو یہ یعنی کہ جو پیسہ اللہ اپنی راہ میں قبول نہ کرے وہ آپ کے پاس پڑا پڑا غرور پیدا کرتا رہتا ہے, اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہوتا, عذاب ہے وہ پیسہ. آپ بات سمجھ رہے نا, تو وہ پیسہ جو اللہ کی راہ میں جائے وہ پیسہ آپ کے لیے راحت جان ہے. شکر کرو کہ کوئی ایسا سبب بن جائے, اللہ آپ بنا دے کہ اللہ کی راہ والا آپ سے کچھ لینے کو آ جائے. شکر کرو کہ وہ مہمان کے شکر ادا کرو کہ اللہ کی راہ میں کچھ آپ کو کمپلسریلی دینا پڑ گیا. آپ بات میں نا, گویا کہ اس نے گھر بیٹھے ہی مہمان بتا دیا, آ کے وہ آپ کا پیسہ اللہ کی راہ میں لگا دیا جو ادروائز امکان نہیں تھا. سائل آ گیا ایک دفعہ, ٹک 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 سائل ہو, کہتے بابا پھر تو معافی کی بات کر. کہتے معافی کی بات نہیں ہے, ہوش کر. تو ہوش گیا, کہتا ہے تو جیسے کنجوس کو سخی بنانے کے لیے آیا ہوں, نکال, ورنہ یہی حال ہو جائے گا میرا تیرے حال بھی, تو بھی مانگنے والا بن جائے گا. شکر کیا کہ تجھے دینے والا بنایا. اب حضور پاک کی حدیث یاد آ جائیں گی کہ ید العلیاء خیر من ید السفلی, اوپر والا ہاتھ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے نیچے والے ہاتھ سے, اور میزبان کا ہاتھ اوپر ہے, اور وہ پیشہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا بننا. آپ آتے ہیں تو یہ آپ کو اوپر والا ہاتھ بنایا, میزبان بنایا, دینے والا بنایا, اس کی مبارک ہے. وہی تو اب باقاعدہ سرکار نے فرمایا تو لوگ ڈھونڈتے تھے مہمانوں کو کہ بھوکے کوئی مل جائے, وہ بھوکا کھانا کھلائے. پھر صحابہ کرام ہی تھے, کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ ایک دو دن کی بھوک رکھ کے نا کسی گھر کی چلے گئے تاکہ اس کو بھوکے کا کھانا کھلانے کا ثواب مل جائے. آپ ایسے میرے یعنی کہ بھوکا بڑے دنوں سے بھوکا ہوگا نا, بڑی تک آپ کے پاس آگے دماغ چلا ہوا گا, وہ کھانا کھاؤ گے, آج بسم اللہ کھا لیں گے. وہ بھوک مٹاتا ہے ساتھ ساتھ, چار رب العالمین میری بھوک مٹی ہے, اس پر فضل کر, میری بھوک اس ٹائم مٹی ہے, اس پر فضل کر دے. تو یہ نقلی طور پر اصلی بات کھا جاتے تھے. آپ آج میں تاکہ اس کو کچھ ثواب مل جائے. اس لیے ڈھونڈ ڈھونڈ کے سائلوں کو کھلاؤ, نہ ملے تو پیسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو دعوتیں دو, کھانا مل جائے. کبھی دیکھا نہیں اس کا خیر ڈی جنریٹڈ فارم کیا ہے,
10,000 بعد بھوکا روٹیاں 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 200 روٹی کھلا دو. یہ بات اچھی تھی. اب اس کے بعد ایک پروفیشن سے بن گیا یا ایک فیشن سے بن گیا کہ وہ لینے والے بھی وہی ہیں, وہ خریدتے ہیں پھر بیچ دیتے ہیں, پھر وہ کرتے ہیں, یہ سسٹم. ورنہ بھوکے کو کھانا کھلانا یہ ایسی بات ہے کہ اللہ کا حکم. اللہ کا حکم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا حکم. آپ یہ بتاؤ اللہ کے حکم کا کوئی متبادل ہے دنیا میں؟ ہو سکتا ہے؟ کیا سمجھا بات؟ روزہ نہیں رکھا, اللہ کا حکم, پھانسی لگاؤ اس کو. اللہ کا پھانسی لگانی, اسی کو کھانا کھلا, اس کو بھوکے کو. اس میں یہ نہیں کہا بھوکے مسلمانوں کو. آپ آتے میں اب بھوکے کو کھانا کھلانا اللہ کے حکم کا الٹرنیٹو نکلا ہے آپ کے پاس. آپ آتے کہ اللہ کے حکم کا الٹرنیٹو کون ہوتا ہے. اور یہ کمال کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے حکم کا ایک الٹرنیٹو نکال دی کہ اس نے روزہ نہیں رکھا, ان کو کھانا کھلاؤ, اور یتیم کو کھانا کھلاؤ, فقراء کو کھانا کھلاؤ. اور ساتھ میں بتایا کہ اصل میں غنی ہم ہے, تم سارے فقراء ہو. ایسے ہے نا آپ کے پاس, ہاں, ادب الفقراء, تم سارے کے سارے فقراء ہو. اللہ غنی, اور اللہ غنی ہے, تم سارے کے سارے فقیر ہو. اس لیے آپ نے آپ کو فقیر ہونا سمجھو, غریب ہونا سمجھو, تو پھر آپ کو مہمان کی قدر ہوتی ہے. یہ غریب بھی ہے اور غریب الدیار بھی ہے. مہمان کون ہے؟ غریب بھی ہے اور غریب الدیار بھی ہے. اور غریب ضرورت مند کو بولتے ہیں. اس لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ شکر کرو کہ اس نے عزت افزائی کی, اللہ نے آپ کا پیسہ قبول فرمایا آپ کی راہ میں. تو اس لیے مہمان کو بڑی بڑی آؤ بھگت کیے کرتے تھے پرانے درویش. کہتا ہے جی سرکار جی, وہ پیر صاحب سے کہہ رہا ہے مجھے کہ میرا خیال ہے جی کوئی تو آئی مدد میں کمزوری ہو گئی ہے کہ نہ آج کوئی بندہ نہیں آیا مہمان. اچھا آپ دیکھو کہ اچھے فقیر کون ہوتے ہیں درویش, کہ جو مستند ہوئے درویش مرنے کے بعد بھی آج تک لنگر پکتے جا رہے ہیں اور کھاتے جا رہے ہیں لوگ. تو گویا کہ لنگر کا جاری ہونا ایک خاص قسم کی سند ہے فقیری. جس سے آپ کسی درگاہ پہ جاؤ, آپ خانگاہ پہ, آپ بابا صاحب کے آؤ گے, بابا بات شریف, بابا صاحب نے زندگی میں کہتے یہ ہیں تو 2-2.5 کلو کھانا کھایا روٹی, اور پوچھا کہ آپ نے کہا اتنی مختصر کھائی ہے, لیکن اتنی کیوں کھائی ہے؟ کہتے یہ میں نے اتنی کھائی ہے 2-2.5 کلو, میں تو 1 کلو بھی کھاتا تھا, لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ حضور پاک کے کھانے کے قریب پہنچ جاؤں. آپ بات سمجھ رہے نا, اس لیے میں زیادہ کھا لی. تو حضرت خواجہ غریب نواز کی بات, آپ کے ہاتھ دیکھ بکری ہے, یہ تو بڑی مشہور پہ دے گا, 120 من چاول ایک من پکتے ہو. کتنے من چاول؟ گھر میں آپ 5 کلو پکاتے ہو تو کٹھے چاول سے شور میں جاتے ہو دیکھ فام کی. کیا میرا مطلب ہے کہ 120 من چاول ایک دیکھ اندر لیٹر کے ساتھ جاتے ہیں لوگ سننے کے ساتھ, تو پھر بالٹی کے ساتھ باہر آتے ہیں. وہ شخص اللہ ان کے درجات میں اضافہ کرے, دیگ تقسیم کرنے کے ساتھ دن کو روزہ اور رات کو عبادت میں قائم کھایا. اپنی تعلیم اس طرح کی ہے اور دنیا کی اور بھگت ایسے کی ہے. 120 من چاول کھانے کے لیے کتنے بندے آتے ہوں گے وہاں پر؟ یہی فقیری ہے کہ اور کیا ہے؟ غوث کا معنی کیا ہے؟ مددگار. غوث کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کبھی آپ ان باتوں کو غور کرو نا. میں رات بتانا نہیں چاہتا کہ تم پھر شور میں جاننا شروع کر دو گے کہ جو الفاظ ہے نا وہ معنی کے ساتھ مرتبہ ہے. کیا تھا؟ کیا تھا؟ جو الفاظ ہے نا وہ معنی کے ساتھ ان کا مرتبہ ہے. غوث مرتبہ ہے, معنی مدد کرنے والا, یہی مرتبہ ہے. روحانی وہ جو نام ملا ہے اسی کام کا نام ملا ہے. کیا سمجھا مان؟ غریب نواز ٹائٹل ہے, غریب کی ساتھ نوازش کرتے ہیں, یہی ان کا مرتبہ ہے. تو یہ خواجہ دادا صاحب نام ان کا داتا, ہندی لفظ ہے, داتا کا معنی دینے والا, فارسی میں گنج بخش لفظ ہے, اور گنج بخش ترجمہ ہندی میں کیا ہے؟ داتا, دین کرنے والا, دینے والا, اور یعنی کہ کھلانے والا, پلانے والا, رونقیں لگانے والا. تو آپ جو ہے نا وہ اپنے حال میں اپنا فقیری میں ہے, لیکن آنے والے کے ساتھ جو ہے نا لنگر خانہ موجود ہے. آپ توضہ شریف چلے جاؤ, لنگر خانہ موجود ہے. کوئی بھی جگہ تم کون آدمی ہو, لنگر کا ٹائم لنگر میں. اس طرح بدلے پیر میری سزا چل جاؤ, کہیں چل جاؤ, لنگر خانہ جو ہے نا یہ الگ سے ہے. اب کیسے چلتا ہے؟
ممکن ہے تمہارے ہی پیسوں سے چلتا ہے, نہیں آپ بات سمجھے, لیکن تم نہ دو تب بھی چلتا ہے. تو بات تجھے ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی ایسا سسٹم ہے کہ ربوبیت کا ایگزیبیشن ہوتا ہے. تو آپ کے اگر ربوبیت کا ہونے لگ جائے تو بجٹ بڑھنے لگ جاتے, اس مہینے بجٹ کا نظام زیادہ خراب ہو گیا. یہ اگر ربوبیت کو دعا کیا کرو, کہتے ہیں کہ جس آدمی کو تنگی ہو جائے باطن کی اور اندر کو مضمون سمجھنا ہے تو وہ دسترخوان اوپن کر دو, دل اوپن ہو جائے گا. اوپن بورڈ اس کا لفظ ہے کہ آپ اپنا بورڈ اوپن کر, اور بورڈ کا بنا ٹیبل, ڈائننگ ٹیبل جو ہے اسے اوپن کر دو, کھلا کر دو. مطلب جتنا یہ کھلا ہوتا جائے گا اتنی رزق میں کشادگی آ جائے گی, دل میں کشادگی آ جائے گی. تو اس لیے کچھ مہمانوں کو ڈھونڈ کے لایا کرو, کچھ خود بخود آ جائیں گے. تو مہمان برکت ہے, مہمان اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ اپنا دیا ہوا پیسہ آپ کی راہ میں قبول کر لے, اور یہ آپ کو عزت ملتی ہے مہمان کے دم سے. اور مہمان رحمت خداوندی کی نوید ہے. آپ تمہاری سمجھائی, آپ کی کنجوسی میں آج تفاوت کا شعبہ ہے, اور وہ بھی مہمان ہے, تم بھی یہاں پر مہمان ہو. شہر جا شرر کاش اقبال کا پورا شعر ہے, ریاض کو یاد ہوگا. نہیں بیگانگی اچھی رفیق راہ منزل سے, ٹھہر جا شرر, ہم بھی تو آخر مٹنے والے ہیں. کہتے تو جانے والا ہے, میں بھی جانے والا ہوں. جب آپ کو یہ یقین ہے کہ ہم جانے والے ہیں تو پھر کیا مہمان تو کیا میزبان, تو سب کو سب مسافر ہے. تو ہے بازار امکان کے تماشے, سارے کے سارے مسافر ہیں, اور یہ دنیا مسافر خانہ ہے. تیرے دو اپنے ہاتھ میں بال لایا تھا, تو بتا دے. جو اپنے ہاتھ لایا تھا وہ اپنے ہاتھ لے جا سکتا ہے, جو یہاں کا یہاں رکھ لے. نہیں مشکل بات ہوگی. یہاں کا بال یہاں رکھ لے, جو لایا تھا وہ لے جا. لایا تھا تو برانگی کا لباس, اسی لباس میں جا. اب یہاں کا بات نہیں رکھنا تو اللہ کا ایسا اللہ کو دے دے. تیرے پاس پھر آپ کا ایسا کیا ہے؟ میں نے ذہن لگایا, ذہن کس نے دیا؟ ہاتھ قوت لگائی کس نے دی؟ اللہ نے دی. آج تیرے پاس جو رزق ہے, اگر تو مانتا ہے کہ اللہ کی طرف سے رزق ہے تو مہمان کو بھی اللہ کی طرف سے مان. احتیاط کے پہلو رکھتے ہوئے کہتا تو کہ چوری رکھ لو گھر میں, جاتے ہوئے مطلب وہ رجسٹری لے جا مکان کی. اچھا یہ لوگ کرتے رہتے ہیں نا, مہمانوں کے ساتھ ایسے کیا تھا رجسٹری والے نے کہ 4 دن مہمان رہا تو اندر سے لیا رجسٹری. کہتے ہیں بھائی بات سن, یہ رجسٹری مکان کی, تو رہ, میں جا رہا ہوں, ہمارے پیسے ختم ہو گئے. اچھا یہ نہ کرنا کسی کے ساتھ, اپنی رجسٹری اپنے پاس رکھنا. اس لیے مہمان کی بڑی عزت ہے, بڑی عزت ہے ان کی. اتل وفاش کے ساتھ جو ہے نا سختی نہیں کرنی, ادھورتا نہیں کرنا. وجہ میں نقصل مدینہ رجل, جیسا حضرت ہے نا, ایک آدمی آ جاتا ہے دوڑا ہوا شہر میں. کہانی اللہ کی ہے, جب کوئی شہر میں آ جائے آدمی آپ کا کسی کام دے, بس آپ کیا دسترخوان سوئیں. خاص بات کیا ہوتا ہے اس کو یاد رکھو, بڑی قیمتی بات ہوتی. اور میزبان بنتے ہوئے اسرٹ نہ کرنا اپنے آپ کو. اسرٹ کا مطلب مہمان سے کرے یہ بیٹے, اس کو ایٹ ہوم فیل کرو. ایٹ ہوم کا مطلب کیا ہے کہ تو اپنے آپ کو مہمان کے ہاں مہمان سمجھ, پھر ایزی ہو جائے گی بات. ہاں مہمان کے ہاں اپنے آپ کو, اس کو بالک سے سمجھ کر کا, اور پھر اپنے آپ کو مہمان سمجھ, تاکہ سختی نہ ہو, یہ نہ ہو وہ نہ ہو. سمجھے کہ اس طرح کہ تو کھا رہا ہے ادب سے کھا اور شوق سے کھلا. اور یہ بڑی بات ہے, یہ بڑی بات, بڑا راز ہے. اچھا اور بھی بات ہو, تجھے نہیں بولنے جیتا, میں نے پوچھا تھا آپ سے, آپ کیا بولے؟ آپ بولو, آپ بولو, آپ بولو. ہاں بولو بولو. یہ ایسا مضمون پوچھنے کا ہے نا, پوچھنے کا نہ ہو, جب وقت ختم ہو گیا پھر میں بتاؤں گا, پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب آپ نے کہا ہے کہ اجنبی کوئی وہی ہے, تو آپ لوگ دوستوں آپ بولتے سیکنڈ دیکھتے ہیں ایڈیٹر ہمارا بینک پروفیشن. یہ جو کمرے میں زیادہ یہ مہمانوں کی شبہ نہیں آتی.
یہ تو جس طرح آپ کی کمپنی کا اشتہار ہے نا، اس طرح یہ ہے مہمان. یہ مہمان نہیں ہے. مہمان کا غریب الدیار ہونا بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ ذات میں ملک آدمی اس کی شان کو بلا لے مہمان آ گیا، بیٹی کی شادی ہے ولیمہ شروع ہو گیا، تو یہ مہمان نہیں ہوتے. شادی کا مہمان، اور آپ کو پتہ نہیں مطلب وہاں پر ہم دے رہے ہیں شائیہ، کہاں پر دے رہے ہیں، انٹر پتہ نہیں کیا کرام کہ وہاں جا کے شائیہ دے رہے ہیں. یہ نہیں مہمان. یہ تو سلیکٹڈ گیدرنگ ہے، تمہاری شہرت کا خواب ہے اور غریبی کا ذریعہ ہے، نمائش کا حصہ ہے. بل آنے کا پورے کا پورا، اور نہ کھانے والے کو تو آئے گا نہ کھلانے والے کو پتہ چلے گا. اور کچھ لوگ ہمارے یہاں سے ہے نا اتارنے کی وہاں پر کرتے ہیں، اور نام نہ لینا ان کا. ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کو وہاں پر گیدرنگ کر دی، بیمہ کر دیا، اور بیچارے کا جتنے دوست ہیں سب سے اتار لیا. کہتے ہیں اس طرح ناک کٹتی تھی، یا گلا کٹ جائے، ناک نہ کٹے، اچھا گلا کٹ گئے. ایسے لوگ ہیں بالکل بے شمار. وہ اور چیز ہے، مہمان اور چیز ہے جی. یہ پبلک ریلیشن اور ہے اس کا. بلکہ ایسے لوگوں کو آپ کے یہاں کوئی بڑا مشہور اس کا واقعہ کسی آدمی کا، اس کے یہاں میٹنگ ہو رہی تھی، ریزائڈ بھی وہی کر رہا تھا. پاکستان کسی مشہور آدمی کا نام ہے، چھوڑو ریکارڈ میں نہیں ہے چونکہ. جب وقت آیا نا کھایا کہ چائے پکا، اس میٹنگ کو اڈجرن کر دیا. کہتے تمہارے پاس کاریں بھی ہیں، تمہارے گھر بھی بات ہی ہیں، چائے شائے پی کے آ جاؤ تو باقی کی میٹنگ پھر کر لیں گے. کہ اس نے کہا تکلف کی بات ہے کہ میں مضمون سوچی کہ تمہارے لیے چائے بناتا رہوں. یہ اچھی خاصی کہا جا رہا ہے، تلق رکھتی بات ہے کہ تم کھانے کی جگہ کر آپ تمہارے ساتھ ساتھ گھر رہتے ہیں. اب یہ کھانا جو ہے نا پہلا فنکشن بن جاتا ہے. کھانا فقیری کی ایک ہوتا ہے، اب آتا نہیں وہ اور چیز ہے. یہ جو پبلک ہوتی ہے نا اس کا اور حساب ہوتا ہے. اب یہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں روز ہی کھانے ہوتے ہیں. اب یہ کہو کہ سر مہمانوں کو بلا رہے، مہمان کی بات نہیں ہے. یہ اور مجبوریوں کی بات ہے، بلکہ ابتلا کی بات ہے. بڑی مشکل کہانی ہے یہ تو ایسا کھانا جو ہے نا چلنے تلا وہ کھانا جو ہے نا فضول خرچی کے ذمن میں آتا ہے کہ ایک آدمی پر جہاں پریزیڈنٹ ہاؤس میں 500 ریال خرچ جاتے ہوں گے، بعد میں بے شمار خرچ جاتے ہوگا ایک آدمی. سیدھے قوم کے اندر غریبوں کی حالت کچھ اور تھے اور ہوتی. یہ نہیں، یہ ذاتی سوال ہو رہا ہے. مہمان میں آدمی آ گیا اس کے، بلکہ مہمان آنا ضروری کرنا چاہیے. اگر آپ کے مہمان ہو فقیری کی حفاظت کرو مہمانوں کی خدمت سے. آپ بھی فقیری کی حفاظت نہ ملے تو پھر پیسے لے کے آپ باہر نکل جاؤ، کسی ضرورت مند کو ساتھ ساتھ بچاؤ. آپ بات نہیں ہے. اور بات تو ایک بات ہے، بولو آپ اسی طرح بولو. کل ہم بہت صرف باتیں کر رہے تھے، یہ باتیں کچھ اور کر رہے تھے، ان کے ذہن میں کچھ اور تھا، لیکن ان کی تو باتیں کچھ اور سے. ہاں میں سسٹم کے ان بچ کر تو یہ جگہ پر اس کی وضاحت کرنا عمارتی. یاد کچھ لوگ تو پتا ہو کہ کون لوگ ہوا، جب بات کرتے چلے کیا بات ہوئی، یا اس وقت آپ کیا چاہتے ہیں؟ وضاحت کچھ اور تھا، کے باتیں میں کچھ اور بات تھی. ہاں آپ کیا وضاحت چاہتے ہو؟ ہاں میرے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ سوال کیا ہے آپ کا؟ ہمارا تو اس سے نہیں. ہاں دیکھو، اگر یہ جو ہے نا ظاہر باطن کا فرق نظر آ جائے تو تعلق مدم کر لو، ان لوگوں سے کم کریں جس آدمی کے ظاہر باطن میں فرق سمجھ آ جائے. کہ جو آدمی قول اور فعل میں فرق ہو جائے نا تو وہاں تعلق سے گریز کر لو، تمہاری نجات اسی میں ہے. کیونکہ تعلقات کا رنگ جو ہے نا بغیر عمل کے بھی اثر کرتا ہے. عمل نہ کرے نا، جس آدمی کے باطن اور ظاہر میں فرق ہو نا، تو اگر آپ اس کے پاس بیٹھے ہو نا خالی تو آپ پر اثر ہو جائے گا. اسے منافق کہتے ہیں، جس کے ظاہر اور باطن میں فرق ہو. آج جو کہتا ہے کچھ اور ہو، کرتا ہے کچھ اور ہو. اس سے پتہ چل جائے نا، ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کو انسان سے آگہی ہوگی
دوسرا جو ہے نا نجات پانے کے لیے تھوڑا سا الگ. اگر رشتے دار ہو تو پھر اسلام کہتے ہوئے ان کے ساتھ تعلق اپنے رکھو واجبی جیسے ہوتے. تعلق رشتے کا ہوتا تھا توڑنا, اپنا بنایا ہوا تو بے شک توڑ دینا, جو خدا نے تعلق بنایا وہ تو توڑنا. اب یہ خطرناک بات کر گیا, آپ کو سمجھ نہیں آئی بات کہ جو خدا نے تعلق بنایا ہے نا بہن بھائیوں کے, کہ خدا نے بنایا ہے, آپ نہیں توڑ سکتے. آپ نے بنائے ہوئے میاں بیوی کے پیار ڈرنے والی کوئی بات نہیں, توڑنا نا انسان توڑ سکتا ہے, اس لیے وہ طلاق کے لفظ آتا ہے کیونکہ وہ تمہارے بنائے ہوئے ہیں, مجھے اس لیے تمہاری رضا کا عمل ہے. آپ بات رہے, لیکن جو بنے بنائے رشتے آ رہے ہیں نا ان کا احترام ہر حال میں واجب ہے. تم توڑنے کی صلاحیت نہیں تمہارے پاس, اللہ نے مت ہی بنا کر دی. تم نہیں توڑ سکتے کہ تم ماں باپ کو ترک کر دو, کیونکہ وہ رشتہ بن گیا. بہنوں کو تم نکال دو, تم نہیں کرتے. مطلب اسی طرح بیٹی, جو رشتے خدا نے بنا دیے سب بن گئے, ان کا احترام لازم ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اقربا جو ہے نا یہ ڈیفائن ہو چکی بات. اقربا نے کہتے ہیں, اچھا بیوی کو اقربا میں نہیں کہا, خاوند کو اقربا میں نہیں کہا, اقربا میں نہیں کہا اس کو. یہ اقربا جو ہے ان کا اور حق ہے, یہ تمہارا اپنا حفاظت کا. کیا ہے؟ اپنی حفاظت کا. یہ آخری دم تک حفاظت کرنی پڑے گی میاں بیوی کو, آپ سے ریلیشن کی آخری دم تک خطرہ لاحق ہوگا. آپ بات میں رہتے کیوں آپ شریعت کو جانتے ہو, کیا انسان کو میاں بیوی کے تعلقات جب بڑھاپے میں توڑنے کا بھی آتا ہے نا, بڑھاپے میں اتنے حکم ہے بے شمار, مطلب طلاقی اس بات پہ بڑھاپے میں کہتے لوگ آج آنکھ کھلی, مدت گزر گئی آباد رہتے ہوئے جانتے ہوئے بچے پرورش, کہتے آن مطلب خط مل گیا آج سے 40 سال پہلے کا لکھا ہوا, کیا مت میں جا دی کیا خط اور کیا نم لکھنا تھا. باہر مطلب ایسے تعلقات میں فساد آتا جاتا. لیکن دانائی والی بات یہ ہے ہیومن ریلیشن میں, جس کو ایک بار آپ نے کہہ چکو اسے پھر بگڑنا نہ کرو. یہ ہے انسان کی عظمت. کیا کہا آپ نے؟ جس کو آپ نے کہہ چکو اسے دوست کو دوست کہنے سے پہلے تحقیق کر لو, پھر تحقیق کر لو. اور اگر پھر دوست کہہ چکے ہو تو پھر اس کی عبادت کرو. اگر دوست نے دوست ہے وہ جس میں مداخلت آئی ہے اس کے ساتھ جھگڑ پڑو, یہ تیرے ظاہر بدن میں فرق کیوں آیا, اس کے اندر سے یہ بات نکالو. مسلط ہے, مسلط کیوں ہے, مسلط ہی تو منافقت ہوتی ہے. اگر یہ مدد میں پھر آپ ہاتھ کا فائٹ کرنا دوست کے ساتھ. اس لیے یہ باتیں جو کہ ختم ہو چکی ہیں, اس لیے ان باتوں کی موجودہ حالات سے سمجھ نہیں آتی. اب تم نے بات جو اللہ تعالیٰ کی یہ چاہ ہے کہ وہ جو لما تقولون ما لا تفعلون, وہ کہتے کہ وہ جو تم کرتے نہیں ہو, اور بعد کا اور باطن کا فرق نہیں ہونا چاہیے. اور منافق کی تعریف اللہ نے کی ہے. منافق وہ ہے, اب منافق دیکھو کہ چوری میں یہ بتایا گیا کہ جب مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب شیعہ ان کے ساتھ جاتے ہیں اپنے پاس کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے ساتھ مذاق ہی کر رہے تھے. وہ تو بھائی نے ان سے بات کی تھی, اصل میں جب تمہارے ساتھ ہے یہ منافق ہے کہ جو ان کے ساتھ کہے ہم تمہارے ساتھ ہیں, واپس آ کیا کہے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے. اور منافق جو ہے نا, منافق کے کلمے پر بھروسہ نہیں کرتے. منافق آج کا رہا ہے تو سمجھے جھوٹ کا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود منع کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منافق تمہارے پاس آئیں یا رسول اللہ, منافق تمہارے پاس آئیں اور آپ یہ کہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم سچے رسول ہو. اللہ کہتا ہے میں تو جانتا ہوں تو سچے ہیں اور تم بھی جانتے ہو کہ تم سچے ہو, لیکن یہ جو منافق کہہ رہے ہیں کہ تم سچے ہو, یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. گویا کہ منافق سچ بولے تب بھی جھوٹ ہے. کیا کہا؟ منافق سچ بولے تب بھی جھوٹ ہے. جھوٹ تو جھوٹ آئی تھی, لیکن منافق کا پتہ چل گیا کہ منافق ہے کہ وہ سچ بولے تب بھی سمجھو کہ دھوکہ ہے. اس کے سچ پر بھی دوار نہیں کرنا. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ آپ کوئی بات کرو گے, آپ کے لیے دعا ہی ہے نا, اب سارے دعا کرتے ہیں آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ مطلب آپ کو آسانیاں دے. وہ چھوٹے بڑے تو کام ہے سارے حل ہو جائے, لمبے چھوٹے تو کام ہی کریے آپ کے, آسانی ہو جائے, کام حل ہو جائے, جو سوچا جائے منصوبہ پورا ہو جائے. دعا تو کرتے رہتے ہیں نا. ہاں بولو آپ, رشید صاحب بولو, ووٹ ڈالو آج دیکھا جائے گا. ہاں تو میں انٹرمن پہ کہ وہی ہوا تھا بس ہے. اب اپنے لیے بول پہلے ماموں کے لیے بتا.
آپ اپنے لیے بولو. نو یہ تو فیصلہ نہ بولنا نمبر 1 اور ہو گیا. آپ بولنا نمبر 3 آنا چاہیے. جائے جلدی بولتی تو میں پھر انہیں کو بلاؤں گا ماموں کو. اب آپ ان کے لیے بولا جی, پھر آپ بولو. کوئی نہیں بولنے والی بات کو نہیں. اگر انسان کوئی بھی عقیدہ نہ ہونا تو اس دنیا کے اندر یہ مشین ایسی سیٹ ہے جس میں آپ پیدا ہوئے ہیں کہ آٹومیٹک عمل جاری ہو جاتا ہے آپ کا. خود بخود سکول آپ کے قریب ہوتے ہیں, خود بخود داخلے شروع ہو جاتے ہیں بغیر کسی جرم کے. سزا شروع ہو جاتی. اور پھر بندے میں سکول دونوں قسم کے ہوتے ہیں. ایک عربی میڈیم جس کے بعد امام مسجد بن جاتا ہے انسان, اچھا مرتبہ ملتا ہے. تو جو لوگ پسند نہیں کرتے, اسلام کو پسند کرتے ہیں اور مسجد کے امام کو پسند نہیں کرتے. خیر دارالعلوم میں بچے آپ نے کیوں داخل کرتے, کہتے ہیں انگریزی اسکول میں کہیں گے, کہتے ہیں ایمان ہی کام آئے گا, یہ آفت کے اندر یہ اسلام کام آئے گا. تو بچہ کہتا ہے بچہ سینٹرس نہیں کے حوالے ہوگا, کیونکہ بچہ ادھر ہی جانا چاہیے یہ پوپ کے پاس. اور اپنا جو ہے نا ایمان جو اللہ تعالیٰ مسکم رات کرے, قرآن شریف جو ہے اللہ کا پڑھ لیں گے, بڑا پڑھائی ہے. خیر بار ایک اسکول تو ہوتا ہے دارالعلوم والا, جہاں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ بچائے ہمارے بچوں کو, کیونکہ وہاں پر عورتیں سے لوگ بنتے آپ بن گئے, قاری بن گئے, بن گئے درس نظامی. درس نظامی کا انجام یہی ہے کہ یہاں مسجدوں میں امام بنتے ہیں. آپ سمجھ رہے بات میں. دوسرا اسکول اردو میڈیم پارٹی گیٹ اسلامی ہائی اسکول, یہ اردو میڈیم اسکول ہے. ان کے اندر خود بخود داخل ہونا پڑتا ہے. ان میں اچھے اسکول بھی ہیں, برے اسکول بھی ہیں, پھر انگلش میڈیم. میں کہتا ہوں کہ آپ کا عمل بن رہی ہے, خود بخود شروع ہو گیا. پھر داخلے کی دور خود بخود شروع ہوگی, پھر کوشش کر کے داخل ہو گیا, پھر بچے پڑھنا شروع ہو گئے. اور صحت کی اگر نقص ہو جائے تو آپ کے علاقے میں کلینک کوئی ہونا چاہیے. ہے جی بالکل, 2 3 4 تو زیادہ ہی آ گئے. اب تو کلینک ہی کلینک کھل گئے. اپنی بات ہے یہ بات کیا ہو گیا ہے, ایمان کی ضرورت کو نہیں, عمل شروع ہو گیا. پھر ڈاکٹر کی فیسوں کے پیسے, اسکول کی فیسوں کے پیسے, بلکہ ٹیوشن فیسوں کے پیسے آپ کو پھر کمانے کی ضرورت پڑ گئی. کچھ جائز کمائی تو پوری نہیں ہوتی, کچھ تو خیر نجائز بتانا تھوڑا کسی کو, وہ مشاہ کاروائی شروع ہو جائے, سارا چلتا ہے. پھر اس کے بعد مطلب شادیوں کے معاملات, پھر جیسے سماج ہے ویسا مکان بناؤ. اس گھر میں تو نہیں نہ ہوتا, پھر آپ کسی اور جگہ جا کے رہتے ہیں کہ اچھا سا مکان بنا لو, اچھے سے رشتے طے کرنا. یہ سارا واقعہ بغیر ایمان کے ہو رہا ہے. مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے. تو گویا کہ یہ سماج کی پیچھے رہتی ہے کہ خود بخود ہی سیٹ ہوتی جائے گی, خود بخود ہی آپ کو عمل پر مجبور ہو جائیں گے. یہاں سے وہاں تک جانا ہے, یا گاڑی پھیلا لو, گاڑی خرید لو. مسلمان گاڑی نہیں ہوتی, ٹوٹا ہوتی ہے, کچھ 5 ہوتی ہے. نہیں بات ہے اب مسلمان کلمہ پڑھ کے مسلمان کر لو. تو اس میں ابھی اسلام کی کوئی دخل نہیں ہے. ابھی جاپان سے گاڑی لینی ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کسی بات سے چلے جاؤ. سارے کا سارا کام صبح سے شام تک, یعنی زندگی سے ابتدا سے لے کے انجام تک عمل جاری ہے. اس میں اسلام کی ضرورت ہی کوئی نہیں. دفتر جانے میں کون سا اسلام چاہیے کہ پرنٹنگ پریس چلاؤ, جی تو اسلام کا چاہیے. مشینیں چلنی چاہیے, پھر تیل ڈال دو اور بٹن بجلی کے ساتھ چلے گا. معاملہ مسلمان ہوتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا, سورج سے پوچھا تیرا مذہب کیا ہے, تو اس نے کہا میرا مذہب صرف روشنی ہے, میں مسلمان نہیں ہوں. سورج کا مذہب صرف روشنی ہوتا ہے, تو مسلمان ہوتا ہے. بلکہ بتانا کسی کو نہ, ذاتی آپس میں ڈانٹ کر رہے ہیں. اللہ بھی مسلمان نہیں ہے. مسلمان تو ماننے والا کسی کو, اللہ کسی کی آگے بات کرتا ہے, اللہ عبادت کر سکتا ہے. میرا مطلب ہے کہ عبادت کرنے والا محمد ہوگا نا, تو اللہ جو ہے نا وہ ساری کائنات کا پالنے والا ہے. تو یہ ہمارا اپنا ہی کھیل ہے کہ ہمیں راستہ ملا اسلام کا. اب اتنی بڑی حرکت میں پھر ایمان کو محفوظ کرنا یہ کمال. پھر اتنی جہاں جانا ہے, جہاں انگلینڈ جانا ہے, سیر کرنی ہے, یورپ کنٹیننٹ ادھر ادھر, کہ تم واپسی پہ ویزا لگاؤ جی عمرے کا. جاتے ہوئے عمرہ کرنا, عمرہ اضافی. مطلب یہ کہ عمرہ جو ہے نا یہ اصل نہیں ہے, روٹ میں آ گیا. تو یہ ہے آپ کے مطلب واقعات ایمان کے. ورنہ ایمان اگر اصل ہو جائے تو آپ کبھی بھی وہ کام نہ کرو جو ایمان کے لگاؤ. یہ تو بڑی مشکل ہے زندگی, کٹھن ہے زندگی. بس ایمان کی جوت محفوظ رہے تو بڑی بات ہے, ورنہ حالات زمانہ اور ہے. یہ دعا یہ کرو کہ ان حالات میں محفوظ رہنا ہے آپ کا ایمان, جو بہت مشکل بات ہے. ہم بات ہے ایمان پر 2 چیزیں حملہ کریں گی, یاد رکھنا. تیسری چیز کونی ہے, صرف 2 چیزیں. نمبر 1 تسکین وجود,
تلذذ لذت وجود، لذت وجود کے سارے زمرے، سارے شعبے، اور جتنا بھی لذت وجود کا شعبہ ہے نا یہ ایمان پر حائل ہوگا کرام میں، اور محبت پیسے کے ساتھ یہ حائل ہوگا۔ یہ دو چیزیں اگر نکل جائیں تو ایمان مت۔ اب آپ کو سوچ لو میں نے کیا کہا، دو چیزیں صرف کہی ہیں، 10,000 چیزیں میں نے کہیں بھی نہیں ہیں۔ دو چیزیں، وجود کی گریٹیفیکیشن باڈی کی، اپنے باڈی کو تسکین میں لانا، تلذذ میں لانا، لذت میں لانا، لذت کی ساری کہانی جو ہے نا یہ اسلام کے خلاف۔ سونا زیادہ لذت، کھانا زیادہ لذت، انوالومنٹ لائف میں لذت، تو لذت وجود جو ہے نا اس کا ایمان کی راہ میں حائل ہے۔ اور پیسے سے محبت، مطلب یہ جو نہیں ہے کرکٹ کھیلتے ہو، اچھا پاکستان نے کھیلا، اچھا کھیلا ہوگا آج، اچھے سے خوش اقبال صاحب۔ اب میرے لیے یہ مشکل ہو جائے گا کہ آپ کہہ رہے ہو کہ وہ کہہ رہا ہے، اچھا مطلب یہ ہے 100 بنا لیے کسی آدمی نے، وہ کتنی خوشی کتنی ہوتی اس کو، اگر 99 پہ آؤٹ ہو جائے تو ہارٹ فیل ہونے کا امکان ہے۔ آپ سمجھے بات؟ تو 100 یہ 100 وہی ہے 100 روپے والے، یعنی کہ 100 کا لفظ جو ہے نا یہ وہی ہے 100 کے نوٹ والا۔ اچھا آپ اس سے یہ پوچھو کہ یہ تو نے 100 بنا لیا، سینچری بنا لی، واٹ ول یو ڈو نیکسٹ؟ ارے کیا کہے گا؟ آئی ول ہیو انادر سینچری۔ کاش تو سینچری کے کھانے کے کام نہیں آتی، وہ سینچری جو صرف محبت کے کام آتی ہے نا وہ پیسہ بنا ہے۔ پیسے کی وہ سینچریاں جو صرف گننے کے کام آتی ہیں، کھانے کے کام نہیں آتی ہیں، وہ اسلام کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ آپ آج سمجھ رہے نا کہ وہ پیسہ جو صرف گنتی میں لذت دے رہا ہے اور کام میں نہیں آ رہا، اس پیسے کو کہتے ہیں اسلام کی راہ میں رکاوٹ۔ تو وہ واقعات جو وجود کی لذت کا باعث ہیں وہ اسلام میں رکاوٹ ہے۔ یہ دو چیزیں نکال دو تو باقی اسلام مقبول ہو گیا۔ مطلب اس نے ایک سنت سے نبوی بھی تو آتی ہے، نکالو۔ نہیں، سنت نبوی اور بات ہے، وہ فرض ہے۔ اگر آپ شادی کرتے ہو لذت کی کھاتے ہیں تو یہ حرام ہے۔ آپ یاد رکھتے ہیں یہ بات، لذت کی میں نے لفظ کہا ہے، کیا کہا؟ ہاں، یہ حکم لاؤ، شادی کو کیا ہے حکم، فقیر کے لیے شادی جو ہے تو حکم ہے۔ حکم کے اگر علاوہ کر رہے ہو تو پھر تو وہ حکم نہیں ہے۔ اگر یہ مطلب شادی جو ہے اگر تلذذ میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا وقت آ جائے تو بھاگ جائے نکاح سے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو سن لو۔ آپ نے دیکھا دادا صاحب ایک بزرگ ہے، زیادہ آشنا ہے ہم سے، بہت زیادہ تاریخ ہم تو کیا مکمل آشنا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ غلطی ہونے لگی تھی شادی کی، اللہ نے مہربانی کر دی، لکھ لیا کتاب میں۔ اب یہ آدمی ایسا نہیں مان کر سکتا کہ شریعت کے خلاف ہو۔ اب آج جیسا اس کا منصب ہے ویسے اس کے فرائض ہے۔ کیا کہا؟ جیسا منصب ہے ویسے فرائض ہے۔ بلکہ پھر فقہاء نے اس حد تک لکھا ہے کہ شادی کے جتنے بھی احکام اور اس کی انوالومنٹ ہے اگر تلذت کے لیے ہے تو یہ اتنا ہی گناہ ہے جتنا کہ نکاح کے بغیر۔ آپ کو پتہ نہیں حکم کیا بتاؤ؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، النکاح سنتی، اور جس نے سنت کو ترک کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ حضور پاک کے ساتھ ہم میں سے ہونے کے لیے شادی کریں، اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ کوئی ثواب نہیں ہے۔ اب وہ جو کہا کہ جب وقت آئے گا ترک کر دینا، وہ کیا حدیث شریف ہے، یہ سینہ بسینہ چلی ہوئی ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور پاک ارشاد فرما رہے تھے صحابہ کرام میں یہی تھا کہ نکاح سنت ہے، جس نے ترک کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ تمام احکام کے ایکسیپشن ہوتی ہے کوئی نہ کوئی، اس کی بھی کوئی ایکسیپشن ہے، استثناء ہے؟ آپ نے فرمایا ہے، ایک آج کے بہت عرصہ بعد ایک وقت آئے گا، وقت جب آئے گا ایک ایسا وقت ہوگا کہ انسان کے ماں باپ اور اس کی بیوی بچے اس کو ہلاک کر دیں گے۔ اگر وہ وقت آ جائے کہ بیوی بچے ہلاک کر دیں تو اس وقت کا میں حکم دیتا ہوں کہ پھر بہتر ہے کہ انسان پہاڑوں میں چلا جائے، شادی نہ کرے۔ آباد کا نتیجہ کو لگے یہ کیسا وقت آ سکتا ہے کہ ماں ہلاک کر دے یا بیوی ہلاک کر دے؟ آپ نے فرمایا یہ وقت وہ ہے کہ ماں اور بیوی خاص طور کہا کہ یہ اس کو غریبی پر غیرت دلائیں گے
کیا کریں گے؟ غریب ہونے پر غیرت دلائیں گے اور اس کے پاس ایمان بیچنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا. اگر وہ وقت آ جاتے شادی سے بھاگ جاؤ. آپ کو بات سمجھائی؟ یعنی کہ اگر ایسا وقت آ جائے کہ بیوی اور بچے مجبور کر دیں یا ماں باپ مجبور کر دیں کہ تم غریب ہو کے یہ تم کیا کر رہے ہو، اور اس کو غیرت دلائیں کہ تمہیں غریب نہیں ہونا چاہیے، اور ایمان بیچے بغیر غریبی دور نہ ہو، اور وہ ایمان بیچنے پر مجبور ہو جائے، تو وہ وقت بہتر ہے کہ سامنے پڑھ. اگر بات نہیں، اس لیے یہ اپنے فرمان کے علاوہ نہیں ہے، یہ بات فرمان کی بات ہے. یہ دو چیزیں ہیں لذت جو میں نے کہا ہے، وجود کی تسکین اور پیسے سے محبت. یہ دو چیزیں جو ہے یہ نہیں کہ وہ سخی حضرت عثمان غنی سخی تھے، سخی کی تعریف ہوتی ہے، اس کے بعد پیسہ ہوتا ہے، محبت نہیں ہوتی. کیا ہوتا ہے تھی؟ محبت نہیں ہوتی. محبت کی خدا کی ذات ہوتی ہے اور پیسہ اس کی راہ میں قربان کرتا ہے. اچھا، عثمان غنی کب ہوتے ہیں؟ کہ جن کے پاس پیسہ ہے اور اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ موجود ہے. جس کو گننے کا شوق ہے، جمع معلوم و تدا، اس کے لیے نام ہے. پتا جو مال جمع کرتا ہے اور گنتا رہتا ہے اس کے لیے منع ہے. یہ مال کی محبت، وہ العاق متقاطر مقابر کی طرح تو غافل کر دیا کثرت مال نے. آپ بات کریں حتیٰ کہ تم قبروں میں جا گرے، مال کی کثرت ہے غافل کر دیتی ہے. مال کی کثرت اور وجود کی لذت، دو سے بچ جاؤ، ایمان محفوظ ہو جائے گا. میں اپنے دوستوں کو بتا رہا ہوں ان دو چیزوں سے بچ جاؤ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو آپ محفوظ رکھے ان تمام واقعات پر. جو نیند ہے فرض ہے، لیکن نیند جو ہے نا یہ اگر لذت کے لیے ہو اور تو پھر اس سے بچو. غافل نیند سے بچو اور مجبور بھوک سے بچو. بھوک ہے کھانا کھاؤ، لیکن کھاتے جائے تو بھوک نے مجبور کر دیا کہ آپ کھاتے گئے، جائز سے جائز جو کچھ بھی ہے اس سے بچو. کہ جسم کی انوالومنٹ سے بچو، کہ مجبوراً ہے کہ تم یاد لے کے وہاں تک جا رہے ہو، اپنی کہاں تک جا رہے ہو، اور جسم کی لذت کے مضامین سے بچو. بس یہ اتنا سا شعبہ ہے. پیسے گننے کی لذت سے بچو، اس کو جمع کرنے کی مصیبت سے بچو. اب آتے ہیں نا تو یہ ہے مطلب ایمان کی محفوظ ہو جاتا ہے. باقی شعبہ بنا پڑا ہے زندگی میں حرکت کرنے کا. مقام ہے وہی دکشا بنائیں گے، وہی بنائیں گے مہمان، وہی بات کریں گے، وہیں دعوت کرو گے، وہیں شادیاں ہوں گی. جیسے دنیا میں بڑا کام ہے حرکت کرنے والا. ایمان صرف محفوظ کرنے والی چاہ ہے. اس میں لمبی چوڑی بات تو نہیں ہے کہ پہلے سے محبت کرنا اور وجود کی یا لذت سے بچنا. تو دو کام کر لو، ایمان محفوظ ہے. دو کام کون سے؟ پہلے سے محبت کرنا اور وجود کی لذت سے بچنا. لچھے تو چھوڑے کام ہے کر لو، آسان ہو جائے گی زندگی.